تو ماں کیسی بھی ہو، ماں کے دل سے بددعا نہیں نکلتی اولاد کے حق میں، وہ دعا ہی کرتی ہے۔ اگر ماں کبھی دکھی ہو کے بددعا کر دیں تو اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اس اولاد کا بیڑا برباد ہو جاتا ہے۔ اور جس کے لیے ماں باپ دل سے دعا نکال دیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نبینا ہو گئے تھے، نگاہ جاتی رہی تھی، اور پھر ماں نے رو رو کے اللہ سے دعائیں کی تو نگاہ واپس آ گئی۔ ایک آدمی نے 7 مرتبہ اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے 7 مرتبہ حج کروائے، 7 حج کروائے، ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے 7 حج کروائے، اور دل میں خیال آیا کہ میں نے 7 حج ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے کروائے ہیں تو میں نے تو ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ رات کو کسی خواب میں کسی نے کہا کہ تو نے 7 حج ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے کروائے ہیں اور تو کہتا ہے کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا، اور فرمایا کہ ایک رات جب تیری ماں گیلی جگہ پہ سوتی تھی، تیرے پیشاب والی جگہ پہ سوتی تھی اور تجھے سوکھی جگہ پہ سلاتی تھی، تو اپنی ماں کا ایک رات کا حق ادا نہیں کر سکتا، ایک ماں کا ایک رات کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے ایک عورت کو دفنانے کے بعد، جنازہ پڑھنے کے بعد ماں کا حق بیان کیا، ماں کا مقام بیان کیا، تو صحابی کہا یا رسول اللہ مجھے 10 سال ہو گئے ماں کی خدمت کرتے ہوئے، روزانہ ماں کو کھانا بھی کھلاتا ہوں پکا کے، کپڑے دھو کے ماں کو پہناتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کر کے اپنے ہاتھوں سے ماں کے منہ میں لقمے ڈالتا ہوں، 10 سال ہو گئے مجھے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تو اور 10 سال اسی طرح ماں کی خدمت کرے جس طرح تو نے 10 سال پہلے خدمت کی ہے، اگر اور 10 سال اسی طرح خدمت کرے تو جس رات تجھے تیری ماں نے جنا تھا ایک رات کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ ماں کا اتنا مقام ہے، اتنا حق ہے۔ تو ماں باپ جو ہے، ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے، ورنہ جتنے بھی نیک اعمال کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ 3 آدمی سفر پر جا رہے تھے، راستہ میں شدید بارش آ گئی، طوفان آ گیا، پہاڑی علاقہ تھا، تو جب بارش اور طوفان آیا ایک غار نظر آئی ان کو، اس غار میں جا کے بیٹھ گئے۔ بارش ہو رہی ہے، بہت طوفان ہے، ایک اوپر سے بڑا سارا پتھر گرا اور وہ غار کے منہ کے آگے آ کے رک گیا۔ بڑا پتھر تھا، اب انہوں نے بڑا زور لگایا اندر سے تینوں آدمیوں نے، لیکن پتھر ہلتا ہی نہیں، بہت بڑا پتھر تھا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری تو بس اب موت آ گئی ہے، آج کل کا دور تو تھا نہیں کہ موبائل جیب میں ہو، فون کر کے بتا دیں کسی کو بھی ہم یہاں پھنس گئے ہیں، ہمیں نکالو آج، تو وہ تو پرانے دور کی بات ہے۔ اب وہ سمجھ گیا کہ اب تو بس موت آ گئی، اب کسی کو کیا پتا ہم یہاں غار میں ہیں۔ کسی نے کہا کہ بھئی اپنے اپنے جو نیک کام کیے ہیں نا، کوئی اپنی سمجھ کے مطابق اس کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کرو۔ ایک آدمی نے دعا کی کہ یا اللہ میرے پاس ایک مزدور آیا تھا کام کرنے کے لیے، میں نے اس سے کام کروایا اور وہ مزدوری لیے بغیر ہی چلا گیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ مزدوری لینے آیا تو وہ جو اس کے مزدوری کے پیسے بنتے تھے، میں نے ان پیسوں کی بکری خرید لی تھی، اور بکری نے پھر آگے اور بچے دے دیے، پھر انہوں نے اور بچے دے دیے، وہ کافی ساری بکریاں بن گئیں۔ پھر ان بکریوں کو چرانے کے لیے ایک آدمی کی ضرورت تھی، پھر ایک غلام لے لیا، غلام خرید لیا، انہی بکریوں کے اس پیسوں سے بکریاں بیچیں اور غلام لے لیا۔ اب وہ غلام بکریاں چرانے والا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد، کافی عرصے کے بعد وہ آیا مزدور، اس نے کہا کہ بھائی میں نے جو تمہارے یہاں کچھ کام کیا تھا، میری مزدوری بنتی تھی، میں لے کے نہیں گیا تھا، وہ میری مزدوری مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ جتنی بکریاں ہیں نا، بکریاں بھی اور یہ غلام
بکریاں چلانے والا یہ بھی لے جا، یہ تیری مزدوری ہے۔ اس نے کہا یار میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ اس نے کہا میں مذاق نہیں کرتا، وہ تیرے پیسے جو بنتے تھے تیری مزدوری کے، اس سے میں نے بکری لی، پھر آگے چلتے چلتے یہ اتنی بکریاں بن گئیں، تو وہ کام جو چلا تھا وہ تیرے ان مزدوری کے پیسوں سے یہ کام چلا تھا، اور یہ غلام جو میں نے خریدا وہ بھی بکریاں بیچ کے خریدا، اس لیے یہ سارا تیرا مال ہے۔ وہ لے کے چلا گیا۔ اس نے دعا کی کہ یا اللہ یہ میں نے صرف تیری وجہ سے، تیرے ڈر اور تیرے خوف کی وجہ سے اس کو اتنا مال دیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اگر یہ میری نیکی یا اللہ تیرے ہاں قبول ہے تو یہ پتھر ہٹا دے۔ تھوڑا سا پتھر جو ہے نا کھسک گیا، اب ہوا بھی آنے لگی اندر، روشنی بھی اندر آنے لگی، لیکن تھوڑا سا پتھر جو ہے وہ کھسکا، اتنا نہیں کہ آدمی کو باہر نکل جائے۔ دوسرے کو کہا بھی تیری کو نیکی ہے تو تو بھی بتا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے چچا کی بیٹی سے بڑی محبت کرتا تھا، مجھے بڑی وہ پسند تھی چچا کی بیٹی، میں نے کئی بار اس کو جانا غلط کام کے لیے کہا لیکن وہ نہیں مانی۔ ایک دن کسی مجبوری کی وجہ سے میرے پاس آئی اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تجھے پیسے دے دیتا ہوں جتنے تجھے چاہیے، تو میری بات مان لے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب میں اس سے غلط کام کرنے لگا تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر، میری مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا، اللہ سے ڈر۔ جب اس نے یہ کہا کہ یا اللہ سے ڈر، تو تیرے ڈر اور تیرے خوف کی وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ یا اللہ اگر میری یہ نیکی تیرے ہاں قبول ہے تو پتھر کو ہٹا دے، اور پتھر تھوڑا سا کھسک گیا۔ اب تیسرے کو کہا بھی تو بھی کوئی تیرے ذہن میں کوئی نیکی ہو تو اس کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کر۔ اس نے کہا کہ میں بکریاں چراتا تھا، جب میں شام کو گھر آتا تھا بکریوں کا دودھ نکالتا تھا تو سب سے پہلے میں اپنی ماں کو دودھ پلاتا تھا، پھر اپنے بچوں کو بعد میں پلاتا تھا۔ ایک دن میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، جنگل میں دور نکل گیا تھا، دیر سے آیا تو میری ماں سو چکی تھی۔ میں نے دودھ نکالا بکریوں کا، میرے بچے رو رہے ہیں، وہ دودھ مانگ رہے ہیں، لیکن میں نے کہا نہیں پہلے ماں کو پلاؤں گا پھر تمہیں پلاؤں گا۔ میں ماں کے سامنے دودھ ماں کے سرہانے دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا ہو گیا، اور میری ماں سوتی نہیں ساری رات۔ تہجد کے وقت اس کی آنکھ کھلی اور کہا کہ بیٹا تو میرے سرانے کھڑا کہ اماں جب سے آیا ہوں بکریاں لے کے دودھ کا پیالہ لے کے تیرے سرانے کھڑا ہوں کہ جب تجھے تیری آنکھ کھلے گی تجھے دودھ پلاؤں گا پھر اپنے بچوں کو پلاؤں گا۔ پھر ماں نے دعا دی، دل سے خوش ہو گئی۔ تو کہنے لگے یا اللہ اگر میری یہ نیکی تجھے قبول ہے تو یہ پتھر کو ہٹا دے۔ باقی پتھر بھی ہٹ گیا، تینوں کی یہ دعا جو تھی پتھر ہٹ گیا اور تینوں باہر نکل آئے۔ یہ نیکی دنیا میں بھی کام آتی ہے، مرنے کے بعد تو آئے گی، دنیا میں بھی نیکی کام آتی ہے۔ نیکی کے کام کوئی بھی کریں گے یہ دنیا میں بھی کام آئے گی۔ جو آدمی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے جس سے اس کے ماں باپ خوش ہیں، لکھا ہے کتابوں میں اس کے رزق میں اللہ برکت کر دیتے ہیں۔ جس سے کسی کے ماں باپ خوش ہیں اس کی روزی میں اللہ برکت کر دیتے ہیں، اور اللہ اس کی عمر میں بھی برکت کر دیتے ہیں۔ جس کا ماں باپ خوش ہے اس کی روزی میں بھی برکت، اس کی عمر میں بھی اللہ برکت کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی اور ان کا احترام کرنے کی، ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔